الحمدللہ الذی تجری بامرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس گجر خان میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چاہنے والوں کی عزت سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سیرت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، سیرت پر گفتگو کرنی ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 3 باتوں پر مفسرین کا، محدثین کا اور اہل سیر کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ کی ولادت اصحاب فیل والے سال ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور پیر کے دن ہوئی۔ اس بات پر اختلاف ہے کہ تاریخ کون سی تھی، کوئی بھی تاریخ ہو، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے آپ پر عشق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب آپ آقا کا نام سنتے ہیں، ولادت کا سنتے ہیں، آپ کا دل مچلتا ہے، تو پھر تاریخ کوئی بھی ہو، جب آپ آقا کا نام سن کے ربیع الاول میں عشق میں ڈوب جاتے ہیں، پھر تاریخ کوئی بھی ہو، وہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 حصے ہیں، ایک محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اور ایک محمد رسول اللہ کی حیثیت سے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جب آپ کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا، اور محمد رسول اللہ کی حیثیت سے جب آپ کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور محمد رسول اللہ کی حیثیت سے جب آپ کو 40 سال بعد نبوت ملی۔ جب آپ کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا تو وہ ولادت بھی نورانی ہے، با کمال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اور جب آپ کو نبوت ملی، کمال کی حیثیت سے آپ کا ظہور ہوا، تو وہ ولادت بھی آپ کا با کمال، بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جمال کی حیثیت سے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی بے مثل ہے، دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر، ایک تو 1400 سال بعد کے شاعر ہیں، 800 سال بعد کے شاعر ہیں، یہ دربار نبوت کے شاعر ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا، اور پھر کیسے دیکھتا جب کسی ماں نے آج تک ایسا حسین جنا نہیں ہے۔ یہ دربار نبوت کے شاعر کی گواہی ہے۔ اور آسمانوں پر فرشتوں کے سردار کی گواہی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے پاس وحی لانے والے فرماتے ہیں قلبت المشرق والمغرب، میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، میری آنکھوں سے کوئی انسان اوجھل نہیں رہا۔ اور وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا کو دیکھا، لیکن آقا تیرے جیسے حسین آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ جبریل کی گواہی ہے، فرشتوں کی سردار کی گواہی ہے۔ اور جس نے آپ کو پیدا فرمایا، شعراء لکھتے ہیں، کہتے ہیں، اہل ذوق کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس سانچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پیدا فرمایا، اس سانچے کو ہی توڑ دی۔ نہ دنیا میں اس سے پہلے بھی اتنا حسین آدمی، اتنا حسین انسان دنیا میں آیا، اور نہ آئندہ رہتے دنیا تک کوئی حسین ایسے آئے گا۔
تو آپ کا جمال کی حیثیت سے دنیا میں آنا، آپ کا ظہور جسمانی اعتبار سے یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ شعراء نے اپنے ذوق کے مطابق حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا نقشہ کھینچا ہے، لیکن جو نقشہ دربار نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے پیش کیا، اس کی بھی مثال نہیں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور رات کا وقت تھا اور تاریخ 14 تھی، 14ویں کی رات تھی، تو میں ایک نگاہ چاند پہ ڈالتا ہوں، ایک نگاہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ ڈالتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا۔ آخر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ چاند کا حسن، چاند کی روشنی، چاند کی چاندنی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تابانی ہے، اور یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، مدینہ کے سب سے بڑے عالم، مدینہ کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اور میں دل میں سوچتا تھا کہ میں خود جو اتنا بڑا عالم ہوں تو مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ میں خود جو بہت بڑا عالم ہوں۔ ایک مرتبہ اتفاقی طور پر میں ایک باغ کے سامنے سے گزر رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے، تو یوں جب میں نے پہلی نگاہ ڈالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، تو میرے دل نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اس چہرے کی اتنی تابانی ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آدمی کی گواہی ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، اور قرآن مجید میں رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی جو تابانی بیان کی ہے اور آپ کی جو سیرت بیان کی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پورا قرآن الف لام سے لے کر والناس تک یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، جمال کی حیثیت سے آپ کا ظہور ہونا، یہ بھی بابرکت ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور کمال کی حیثیت سے جب 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی، وہ سیرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو اس حیثیت سے انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کو بڑھائیں گے کہ جمال کی حیثیت سے آپ کی سیرت جب آپ کی پیدائش ہوئی اور 40 سال آپ نے مکے میں گزارے نبوت سے پہلے، یہ ایک مستقل سیرت کا حصہ ہے، اور 40 سال بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 63 سال تک جب تک آپ دنیا میں رہے، یہ 23 سالہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے جو آپ کی سیرت ہے، اور اس پر بھی گفتگو ہوگی جب آپ کی سیرت محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔